کلپ نمبر 1662۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 سے 4 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ترجمہ، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو اب وہ سمجھتے نہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، یعنی منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے قتل اور قید کیے جانے سے محفوظ رہیں۔ یہ زبان سے تو قسمیں کھاتے ہیں لیکن ان کا عمل یہ ہے کہ لوگوں کو طرح طرح کے وسوسے اور شبے ڈال کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں۔ بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں کہ نفاق سے آپ کی بارگاہ میں آتے، دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، یعنی منافقوں کے یہ برے اعمال اس لیے ہیں کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر وہ دل سے کافر ہو گئے اور ان کے دل کا کفر لوگوں پر ظاہر ہو گیا۔ منافقوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو اب ان کے دلوں میں ایمان کیسے داخل ہو؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ ترجمہ، اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے، حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں، وہی دشمن ہیں تو ان سے محتاط رہو، اللہ انہیں مارے، یہ کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تجھے اچھے لگتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی صحت مند، خوبرو اور خوش بیان آدمی تھا اور اس کے ساتھ والے منافقین قریب قریب ویسے ہی تھے۔ جب یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کی حقیقت بتائی گئی کہ اے مسلمانوں، جب تم منافقین جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسے ہیں جیسے دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان کی روح نہ انجام سوچنے والی عقل ہے۔ وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں اور جب کوئی کسی کو پکارتا ہے یا اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈتا ہے یا لشکر میں کسی مقصد کے لیے کوئی بات بلند آواز سے کہتا ہے تو یہ اپنے نفس کی خباثت اور برے گمان کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کہا گیا اور انہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل ہوا ہے جس سے ان کے راز فاش ہو جائیں گے۔ وہ دشمن ہیں، اپنے دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں اور کفار کے پاس یہاں کی خبریں پہنچاتے اور ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، تو ان سے بچتے رہو اور ان کے ظاہری حال سے دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ انہیں مارے، یہ کہاں اوندھے جاتے ہیں اور روشن دلیلیں قائم ہونے کے باوجود حق سے منحرف ہوتے ہیں۔ یہاں آیت کی مناسبت سے ان لوگوں کے بارے میں 2 احادیث سماعت کیجیے جن کی زبان اور دل آپس میں مختلف ہوں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو دھوکہ اور فریب کے ساتھ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے، لوگوں کو نرمی دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو یا مجھ پر جرت کرتے ہو؟ مجھے اپنی ہی قسم ہے کہ میں ان لوگوں پر انہی میں سے ضرور فتنہ بھیجوں گا جو ان میں سے سمجھدار لوگوں کو بھی حیران اور پریشان کر دے گا۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
میرے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کے سامنے تو بھیڑ کی کھال پہنیں گے، جبکہ ان کے دل ایلوا نام کی جڑی بوٹی سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے، اور ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ وہ لوگوں کو اپنے دین کے ذریعے دھوکہ دیں گے۔ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں یا مجھ پر جرت کرتے ہیں؟ مجھے اپنی قسم ہے میں ان میں ایسا فتنہ بھیجوں گا جو ان میں حکیم شخص کو حیران کر چھوڑے۔